السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ نے ہم کو پھر سے عطا کیا ہے اور اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ گزشتہ رمضان المبارک میں سورہ قصص کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس رمضان میں انشاءاللہ سورہ روم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے احباب کے ساتھ ہماری اس محنت کو شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ اس آیت میں قدیم روم کی سلطنت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس وقت کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ مصر کے اندر حکومت کیا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حبشہ کے اندر حکومت کرنے والوں کو نجاشی یا نگس نام سے جانا جاتا تھا۔ ایران میں حکومت کرنے والے راجاؤں کو کسرا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی طرح روم میں حکومت کرنے والوں کو قیصر یا سیزر کہا جاتا تھا۔ اس وقت روم کا سب سے بڑا دشمن ایران تھا۔ ان کے درمیان کی دشمنی دن بدن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسی درمیان روم کے اندر اندرونی طور پر کچھ مسائل شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 8 سال پہلے سن 603 عیسوی میں روم کے اندر روم کے بادشاہ سیزر مورس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ بغاوت کر کے قیصر سے حکومت چھیننے والے فوکس نامی آدمی نے موجودہ قیصر کے سامنے ہی اس کی بیوی بچوں کو قتل کروا دیا۔ حالات پر نظر رکھے ہوئے ایران کے راجہ خسرو پرویز نے ان حالات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ روم میں عیسائی اور ایران میں مجوسی رہا کرتے تھے۔ ایران کے راجہ خسرو پرویز نے اس جنگ کو مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ قرار دیا۔ اسی درمیان روم کے اندر ہرکولس نے فوکس کو عہدے سے ہٹا کر حکومت پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر بھی ایران اور روم کے درمیان جنگ مسلسل جاری تھی۔ ایران نے روم کے بڑے بڑے شہر جیسے دمشق، انطاکیہ اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ایران جارڈن، فلسطین اور سیریا پر قبضہ کرتے ہوئے مصر کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ حقیقت میں اس جنگ کی وجہ سے ایران نے عیسائی دنیا میں کھلبلی مچا دی اور ان کے پیر لڑکھڑا گئے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے جیت کے نشے میں ہرکولس کو ایک خط لکھا جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تمام خداؤں سے بڑا خدا، سارے جہاں کا مالک خسرو پرویز ہرکولس کو لکھتا ہے، اے ہرکولس، تمہارے خداؤں نے کیوں تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچایا؟ دوسری طرف سرزمین عرب کے مکہ شہر میں ایک مختلف تاریخی انقلاب رونما ہو رہا تھا کہ مکہ کے مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ظلم حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مختلف شہروں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت حبشہ روم کی حمایت میں تھا۔ مکہ کے اندر مسلمان اور مشرکین کے درمیان جو مسئلہ سب سے زیادہ زیر بحث تھا وہ توحید تھا۔ اسلام سب سے زیادہ کفر اور شرک کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ ایران اور روم کے اندر جو جنگ چل رہی تھی اس کا عرب پر کوئی اثر نہیں تھا، لیکن عربی لوگ اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آسمانی کتاب اور آخرت پر ایمان رکھنے والے عیسائیوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دلوں میں کچھ ہمدردی تھی۔ مکہ کے مشرکین ایران کے مجوسیوں کے سپورٹ میں تھے۔ مکہ کے لوگ اس جنگ کو دو ممالک کی جنگ نہ سمجھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتاب اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو دوسری طرف مشرک ہیں۔
روم کی مسلسل ناکامی کی وجہ سے مشرکین مسلمانوں کا مذاق اور خوشی منا رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مستقبل میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ تمہاری طرح کتاب اور آخرت پر ایمان رکھنے والے عیسائی بالکل ہار چکے ہیں اور وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ایران کے مجوسی جیت چکے ہیں۔ اسی طرح ہم بت پرست لوگ یہاں تمہارے اس نئے مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اس طرح کے سنگین حالات میں سورہ روم کی آیت نازل ہوئی۔ ماہ رمضان میں سورہ روم کی تفسیر مکمل سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ کل نشر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔